کی جاتی ہے وہی آپ بتاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ رسول کی اطاعت اصلاً اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے وہی چیزیں بتائیں جو دیگر انبیاء اس دنیا میں آ کے بتاتے رہے۔ لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العزت کے ساتھ ساجد کسی کو بنانا چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، ساری چیزیں اس نے دی ہیں، تو اس کے ساتھ کسی کا شکریہ اور ادا نہ کرو۔ شکریہ کا مستحق وہی ہے، بندگی کا مستحق وہی ہے۔ میں اطاعت پر آنے سے پہلے آپ سے عرض کروں، اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ دل میں ایسی محبت نہ ہو کہ دنیا کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اصلاً سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ کی محبت کے تابع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، گویا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دونوں مل کر کے ایک چیز بنتی ہیں۔ اللہ کی محبت اصل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے تابع ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبودان باطل بناتے ہیں اور ان سے یہ محبت کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومنین ہیں وہ اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک جگہ یہ فرمایا حدیث میں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، ناراض جو ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو جڑا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کٹا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی طریقے سے یہ بات بہت صاف کہی گئی ہے ایک جگہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا۔ یہ تو حب الہی کے سلسلے میں، یہ بیس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کے سلسلے میں کیا رہنمائیاں ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ مطالبہ ہے ہم سے اور آپ سے۔ اطاعت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہماری محبت اللہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو جائے کہ ساری جہان سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، حضرت ثمامہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ مبغوض تھا، آپ کا گھرانہ میرے نظر میں دنیا کے سارے گھرانوں میں سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن اب جب میں ایمان لے آیا ہوں تو آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہو گیا ہے، اور آپ کا گھرانہ دنیا کے گھرانوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک متبرک ہو گیا ہے۔ آدمی جب ایمان لاتا ہے تو کیسے ایمان لاتا ہے؟ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتا ہے۔ آپ سوچیں، وہ ہستی جس نے پوری زندگی اپنی داؤں پر لگا دی، وہ ہستی جس نے پتھر کھائے، وہ ہستی جو اس راستے میں جس کے خون نکلے، وہ ہستی جو رات میں سوتا نہیں تھا، وہ ہستی جو دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ رکھتا تھا کہ کاش کہ یہ لوگ ہدایت یاب ہو جائیں، اس ہستی کا یہ احسان ہے نا کہ اس نے ہم کو جنت کا راستہ دکھا دیا، اس نے ہمیں اللہ کو بتا دیا، اس نے ہمیں اس دنیا کو برتنے کا سلیقہ دے دیا، اس نے ہم تمام کو یہ ہنر دے دیا کہ ہم اس دنیا میں اس انداز سے رہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس ہستی کا کتنا بڑا احسان ہے، اس ہستی کا احسان ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں محبت کا پیدا ہونا فطری ہے۔ آپ ریلوے کے ٹریک پر، اس کے پلیٹ فارم پر کیلا کا چھلکا اگر پیر کے نیچے پڑتا ہے، ایک آدمی گرنے لگتا ہے، دوسرا اس کو سنبھال لیتا ہے، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے احسان کے درجے میں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا رہے ہیں انسانیت پر اور ہمارے اوپر۔ دوستو، حضرت انس کہتے ہیں جب ان کے سامنے دسترخوان پر کدو لوکی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اے سبزی تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں تجھے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پسند کیا تھا۔
کیا بات ہے؟ محبت کا کیا معیار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، کیا منظر رہا ہوگا؟ حضرت ابوبکر بھی تھے، دیگر اجلہ صحابہ بھی تھے، چلے جا رہے تھے، حضرت عمر عجیب ماحول میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی اپنی جان بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، بخاری کی روایت تھی۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کہا قسم خدا کی تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہفتہ 10 دن کا ٹائم نہیں مانگا، ایک لمحے کے لیے غور کیا اور پھر فرمایا اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا تھا الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان تو اب جا کر کے مکمل ہوا ہے، اب تک تمہارے ایمان میں نقص تھا۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہماری محبت کا کیا حال ہے؟ شاید بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، اسباب کی محبت، اثاثے کی محبت، کیریئر کی محبت، یہ ساری محبتیں شاید ہمارے پاس اوپر سے نیچے تک ہیں، اس کے بعد شاید اللہ کی محبت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمبر آتا ہے۔ دل کو ٹٹولیے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، دل کو ٹٹولیے، کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت نمبر 1 پر ہے، یا ہماری بیوی اور شوہر کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے، کیریئر کی محبت ہے؟ اگر یہی سب محبتیں ہیں تو قرآن نے کہا ہے فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اس وقت غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تو مجلس جمی ہوئی ہے، اس وقت تو آنسو بھی نکل سکتے ہیں۔ جب رات کی تنہائی ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ہمارا رب ہم کو صرف دیکھ رہا ہو، اس وقت ذرا اس پر غور کریں کہ کتنی محبت ہمارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ دوستو، میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے اگر حضرت سواد بن غزیہ کا تذکرہ نہ کروں تو محبت کا یہ باب مکمل نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، صفیں درست ہو رہی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیزہ لیے ہوئے ہیں، ایک لکڑی کا ڈنڈا لیے ہوئے ہیں، اس سے صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ ادھر 1000 کی تعداد ہے، ادھر 313 موجود ہیں، ادھر سارے وسائل و ذرائع ہیں، ادھر جو کچھ بھی ہو سکتا تھا ٹوٹی پھوٹی چیزیں وہ سب ہیں، صرف 2 گھوڑا ہے، زبیر بن عوام کا، مقداد بن اسود کا۔ صفیں درست ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں استو، صفیں درست کرو، خلل ہوگا دشمن آ جائے گا۔ حضرت سواد بن غزیہ ایک صحابی ہیں، وہ نکل جاتے تھے، سب سے نکل جاتے تھے۔ آپ نے کہا سواد استد، سب درست کرو سواد، وہ پھر نکل جاتے تھے۔ آپ نے اپنے اس لکڑی سے پیٹ میں حضرت سواد کو ٹھوکر لگائی، ٹھوکر لگانا تھا کہ حضرت سواد چیخے اوجعتنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول میں بدلہ چاہتا ہوں۔ کہاں جنگ کا ماحول ہے، کہاں حضرت سواد بدلہ چاہتے ہیں؟ تحمل جائیے نبی، تحمل پر قربان ہو جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے کہا سواد بدلہ لے لو، یہ لکڑی تمہارے ہاتھ میں، میں حاضر ہوں، پتہ نہیں آج کیا ہو جائے۔ حضرت سواد نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لے لی، یہ مسند روایت، سواد نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول میرے اوپر تو کپڑا نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا جسم کھلا ہوا ہے، آپ کے جسم پر تو چادر ہے ایک، آپ اس کو ہٹائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹایا ہی تھا کہ حضرت سواد دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ کا جسم چومنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد یہ تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے سچے اور پکے نبی ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ آج یوم الفرقان ہے، آر پار کی لڑائی کا دن ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آج جو کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا۔ ہماری تو تمنا ہی یہی ہے کہ ہم اس میں کام آ جائیں۔ میرے حبیب میں یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اگر ملوں تو اس حال میں ملوں کہ سب سے آخر میں جس شخص کا جسم میرے جسم سے لگا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی ہو۔ یہ کون سی محبت تھی؟ وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے، ان کو کوئی چیز اسلام کے راستے میں قربانیاں دینے سے نہیں روکتی تھی۔ یہ لگتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق تھے اور ہم کوئی دوسری مخلوق ہیں۔ اسی لیے ایک بڑا رائٹر لکھتا ہے کہ اگر صحابہ میں سے کوئی بھی آج موجود ہوتا تو ہم کو مسلمان نہیں کہتا۔ ہماری جو زندگی چل رہی ہے دوستو، اطاعت رسول کے سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی انداز سے کرنی ہے جیسے آپ نے حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی شارٹ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نماز ویسے پڑھنے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ ویسے رکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی۔
ہم ویسے حج کریں، ویسے ہم زکات دیں، نہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اطاعت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا، آپ کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری زندگی جو آپ کی ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں، تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، ورنہ آپ کی اطاعت جزوی ہوگی، آپ کی اطاعت اسی سیکشن کی ہوگی، اسی پارٹ کی ہوگی جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شاید نماز میں کر لیتے ہوں، وہ بھی ہمارا سواد اعظم نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے روزے میں کر لیتے ہوں، وہ بھی رمضان کے علاوہ وہ ماحول نہیں بنتا، اور رمضان میں بھی بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے زکات اور حج میں جزوی طور پر ہو جاتا ہو، جبکہ زکات بھی ہمارے پورے ملک کا جو سینسس ہے وہ بھی بہت ہی غیر معمولی ہے اور تکلیف دہ، حج کا معاملہ بھی ایسی ہے۔ لیکن بقیہ چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، میں اختصار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے چند باتیں اس وقت میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اطاعت کا حال تو یہ تھا صحابہ کرام کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے تشریف لے گئے تھے، جس جگہ آپ نے استنجا فرمایا تھا، جس پیڑ کے نیچے آپ نے آرام کیا تھا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی استنجا کی اور آرام کی، لیکن صرف اس لیے وہاں پہ استنجا کرتے تھے اور وہاں آرام کرتے تھے کہ میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ بڑے بڑے کاموں کو انہوں نے چھوڑا ہوگا جب چھوٹے چھوٹے کام میں اطاعت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے، بسم اللہ کیا، جب پیٹھ پہ بیٹھے تو الحمدللہ کہا، اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین دعا پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہی اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ ساتھی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی کیا تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میں یہ چھوٹی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، بڑی بڑی باتوں میں تو انہوں نے جان دے دی، بڑی بڑی اطاعتوں میں تو انہوں نے پوری زندگی داؤں پر لگا دی۔ دوستو، ہم اب جو یہاں گفتگو ہماری ہے اس کو ہم بڑے اختصار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جو مظاہر ہیں اس پر کرنا چاہیں گے۔ اطاعت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ہمارے اخلاق بھی ویسے ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اقدار جو اخلاق کردار کی ہیں اس کو اتمام تک پہنچاؤں۔ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے سراپا رحمت، ہمارا کیا حال ہے؟ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ آتا ہے، جیسا کہ میں اپنے پرانی تقریر میں جو اس سے پہلے بھی پچھلی تقریر ہوئی تھی اس میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ انت تحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ غیروں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہماری ماں اور بہنوں کا اخلاق کیسا ہے؟ ہم اگر اچھے اخلاق کے حامل ہو جائیں، اللہ رب العزت کا دین تیزی کے ساتھ اس زمین پر اپنی رحمتوں، اس کی اپنی برکتوں اور اپنے فیضانات کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاعت کا یہ بھی تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانیں اپنے سارے امور میں۔ کوئی نزاع ہو جائے، کوئی معاملہ آ جائے، کسی چیز کی بات ہو جائے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم خدا کی یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے سارے معاملات میں جو ان کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو اتھارٹی نہ مان لیں، آپ کا فیصلہ آخری نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ دے دیں تو دل میں تنگی نہ محسوس کریں اور اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کے اس کو اپنے دل سے قبول کر لیں۔ آج جو سینسز ہیں ہمارے کیسز کے جو کورٹ میں ہیں، کچہریوں میں ہیں، مسلمانوں کے کیس 60% کورٹ اور کچہری میں، شاید ہی کوئی گھر بچا ہوا مسلم کا جو اپنے مسائل کے حل کے لیے کورٹ اور کچہری میں نہ جاتا ہو۔ آخری چارہ اگر ہے، کوئی سبیل نہیں ہے تو آپ کورٹ میں جائیں، لیکن ہم پہلے ہی مرحلے میں چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں اللہ کا فیصلہ نہیں منظور ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تھوڑی سی کھٹ پٹ ہوئی، جیب میں پیسہ موجود ہے، حالات اچھے ہیں، نیتاؤں سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی؟ ہمارا یہ حال ہے، ہماری امت کا، ہمارے لوگوں کا۔ ہمارے کیسز کورٹ اور کچہری میں دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، اور اس میں امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے، چین ہے، اور ہمارے سارے مسائل کا ایسا حل ہے کہ ہمیں اطمینان قلبی حاصل،
تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو مانتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں نہیں بناتے؟ ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اور مسلمان بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے اوپر سایہ فگن رہیں۔ اطاعت میں یہ بھی شامل ہے، اطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے وہ ویسے ہی گزرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا ہے، اور خاص طریقے سے حقوق کی بات جہاں کہی، یہ اتنا مجمع میرے سامنے موجود ہے، آپ ذرا غور کریں، ان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق ادا کر دیا ہے، اپنی بہنوں کا حق دے دیا ہے؟ جو بہنوں کا حق نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑے گا، جہنم میں جلے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ وعید سورہ نساء میں موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ضرور ہے، لیکن آپ کی بات ہم مان نہیں سکتے، اس میں کہ دنیا کا نقصان ہے، اس میں بظاہر لڑکوں کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے آنے والی نسل کا نقصان ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے بہنوں کا حق ادا کیا؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے؟ آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں نماز تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھ لیں گے، ہمارا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، ہمارا پیر ایسا ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن کیا اگر ہم نماز ویسی نہیں پڑھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے۔ کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، لیکن تم دینداری کو ترجیح دینا، اس کو پریفر کرنا، ہمیشہ خوش و خرم رہو گے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینداری کو اس میں سے نکال دیا، خوبصورتی ضروری ہے، مال ضروری ہے، حسب نسب ضروری ہے، ہمارے گھروں میں ہمیشہ انتشار رہتا ہے۔ شادی کو آسان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہے، آپ نے کہا یہ نشان کیسا ہے تمہارے کپڑے پر؟ کہا میں نے شادی کر لی اللہ کے رسول۔ کہا شادی کر لی تو ولیمہ کر لو، ولو بشاہ، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ مجلس میں، اس مقام پر، اس آبادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک صحابی، وہ بھی بڑا صحابی، شادی کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا۔ ہمارا کارڈ یہاں سے لے کر کے پورے ملک اور بیرون ملک جاتا ہے، اس کی تشہیر ہوتی ہے اور اس پر خرچ ہوتا ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ یہاں سے آپ کو فتویٰ دوں کہ کارڈ چھپوانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ دین آسان بنایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ہبہ کرتی ہوں اپنے آپ کو آپ کے لیے، قرآن مجید میں ہے، اے اللہ کے رسول اگر کوئی عورت آپ کو ہبہ کرے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے کہا ہے کوئی جو شادی کرے، اس کی خواہش ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری شادی فرما دیجئے۔ کہا کہ مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ کہا تم جاؤ مہر تلاش کرو، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا ہی کیوں نہ ہو، انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے تلاش کیا، ان کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کہا تم کو فلاں 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 صورتیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے رسول بالکل مجھے وہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ کہا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کر دیا کہ تم یہ صورتیں اس کو سکھا دینا۔ ہیں تیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے؟ بغیر جہیز، بغیر منگنی، بغیر بارات، بغیر ٹنڈ گھنڈ، بغیر ساری روایات کے بغیر شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج بھی اگر میں ہاتھ اٹھوا دوں تو سب ہاتھ اٹھا دیں گے، لیکن جب گھر جائیں گے تو بیوی کہے گی کیا کر کے آ گئے؟ ہاتھ اٹھا دیا تم نے لیکن ہم تو نہیں ہاتھ اٹھائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں جناب علی، ہمارے گھر میں بیوی بچے نہیں تیار، کیا کریں کہ گھر میں انتشار پیدا کر دیں؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے چلنے والی نہیں ہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، اس کو دھوکہ دیں گے؟ دوستو اس میں بھی ضروری ہے کہ ہم اطاعت، اگر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں تو پھر ساری چیزیں ایک طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک طرف۔ آئیے ایک بڑے نازک موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں۔ مال کی دھوم ہے آج، اور آج تو ہر شخص ناپا جاتا ہے مال سے۔ مال کی اہمیت اسلام نے بھی دی ہے، لیکن مال کے سلسلے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرتے ہیں؟ مال کے سلسلے میں اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ پوری دنیا بندے مومن کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین میرے بندے مومن کی میراث ہے، اس کو کام میں لانا، اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کو نفع بخش بنانا، خود اپنے لیے دوسروں کے لیے بہت ضروری۔ قرآن مجید میں تقریباً 83 مقامات پر ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مطلب
मतलब یہ کہ اتنا زیادہ کماؤ کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، تم دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ مت بنو۔ اسی لیے تجارت کی فضیلت آئی ہے کہ اس میں ان لمیٹڈ پرافٹ ہے، اچھے تاجر کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ مطلب اس کا یہ ہوا بندے مومن مال سمیٹتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے خوف سے کانپتا رہتا ہے۔ بندے مومن مال زیادہ سے زیادہ سمیٹتا ہے اس لیے کہ غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، مستحقین، ان کے حقوق ہیں اس کے مال میں، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال سمیٹتا ہے، لیکن اس کی نظر آخرت پر ہوتی۔ حضرت سلیمان کی طرح انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ قارون کی طرح نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو میری اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آتا ہے۔ بندے کافر کا فرق یہ ہے کہ بندے کافر دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ وہ کہتا ہے یقول الانسان مالی مالی وان ماله من ماله الا ثلاث ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فقتنا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ اس کا مال تو صرف تین ہے جو اس نے کھا لیا، برباد کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کے راستے میں اسی دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کو جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا۔ لڑکے جھگڑتے ہیں کہ بینک بیلنس میرا ہوگا، بزنس میرا ہوگا، تجارت میری ہوگی، یہ جو جائیداد ہے یہ میری ہوگی۔ لاش کفن میں پڑی رہتی ہے، لوگ جھگڑا کرتے ہیں، چھوڑ کر کے آدمی چلا جاتا ہے۔ دوستو، مال و اسباب کمانا محمود ہے، مال و اسباب زیادہ سے زیادہ حلال طریقے سے کمانا اسلام میں محمود ہے، قابل تعریف ہے، جہاں زکوٰۃ ادا ہو رہا ہو، جہاں لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں۔ لیکن مال کے پیچھے دیوانہ ہونا، اس کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور روکا ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی فضیلت بیان کی، اور وہ صحابہ جنہوں نے مال کے ذریعے دین کی خدمت کی ہے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو، ان کی کتنی زیادہ آپ نے تعریف فرمائی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مال کماتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، دنیا کے لیے، لگژریز کے لیے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس غربا ہیں، مساکین ہیں، سماج کے لوگ ہیں، دین کی اور ضرورتیں ہیں، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، بڑے سطح پر اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانا ہے، اس کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے، وہاں ہم مال خرچ کریں۔ یہ جذبہ ہمارے، اسی لیے ہمارے ہاں ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک دو واقعات سنا کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت تھی، کھجور میں پھل لگے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے پاس انکم کا جو ریسورس تھا وہ کھجوریں تھیں، یا چند لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے حکم نافذ فرما دیا جو جس کے پاس ہے لے کے آ جائے۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی اطاعت پر، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا رک جائیے، یہ پھل اتر جائیں، ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جائے تو جنگ کیجیے، یہ کسی نے نہیں کہا، جو جس کے پاس تھا لے کے آ گیا۔ اور وہ واقعہ عظیم الشان ہے، آپ سب جانتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت عمر پورے مال کا آدھا اس لیے لے کر آئے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج آگے چلے جائیں۔